بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرعون نے اپنے محل میں اپنی بیٹیوں کے میک اپ کے لیے بہت سی مخصوص عورتیں رکھی ہوئی تھیں، جن میں ایک عورت حضرت حزقیل کی بیوی تھی۔ حضرت حزقیل اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانشینی اور عہدہ نبوت پر فائز نہیں ہوئے تھے اور ایک عام مومن کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ کی زوجہ، جنہوں نے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا ہوا تھا، ایک دن وہ محل میں فرعون کی بیٹی کو میک اپ کرنے میں مصروف تھیں۔ اچانک ان کے ہاتھ سے کنگھا گر گیا تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق کہا بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا اس کلمے سے مراد میرا باپ فرعون تھا؟ زوجہ حزقیل نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس سے میری مراد میرا، تمہارا اور تمہارے باپ کا پروردگار تھا۔ تب فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں یہ بات جا کر اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ تو زوجہ حزقیل نے کہا کہ جاؤ بتا دو، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ فرعون کی بیٹی اپنے باپ کے پاس گئی اور اسے سارا ماجرا سنا دیا۔ اس کے بعد فرعون نے زوجہ حزقیل اور اس کی اولاد کو طلب کیا اور کہا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ زوجہ حزقیل نے جواب دیا کہ میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ تانبے سے بنے ہوئے تنور کو پر کیا جائے تاکہ ان کو اور ان کے بچوں کو جلا دیا جائے۔ زوجہ حزقیل نے کہا کہ میرا ایک مطالبہ ہے، جب مجھے جلاؤ، جلانے کے بعد میری ہڈیاں اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے یہ مطالبہ قبول کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی ہڈیوں کو دفن کیا جائے گا۔ فرعون نے اس لیے یہ کہا کہ زوجہ حزقیل اس کی خدائی کا اعتراف کر لے۔ حکم دیا گیا کہ پہلے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے تندور میں ڈالتے جاؤ۔ فرعون کے حکم کی تعمیل کی گئی، لیکن زوجہ حزقیل بالکل بھی نہ گھبرائی اور فرعون کے خدائی دعوے ہونے کا اعتراف نہ کیا۔ آخر میں جب شیرخوار بچے کی باری آئی تو جلادوں نے اس کی اپنی ماں کی گود سے زبردستی کھینچا تاکہ اسے بھی تندور میں جلا دیا جائے۔ تو اس وقت ماں مضطرب ہوئی اور بچے نے قدرت خدا سے کہا، اماں جان صبر سے کام لیں کیونکہ آپ حق پا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کے بچے اور اس کو جلا دیا گیا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جان سوز واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرمایا، میں نے آسمان پر شب معراج انتہائی اچھی خوشبو سونگھی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ خوشبو اس شہیدہ کی ہے جو فرعون کی بیٹیوں کا بناؤ سنگار کرتی تھیں۔ جناب آسیہ، فرعون کی زوجہ کا تعلق بنی اسرائیل کی محترم خواتین میں سے تھا۔ جناب آسیہ مخفی طور پر خدائے حق کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ فرعون جناب آسیہ کے پاس آیا اور انہیں زوجہ حزقیل اور اس کے بچوں کو قتل کرنے کی خبر دی۔ تو جناب آسیہ کہنے لگی، افسوس ہے تم پر فرعون، کون سی چیز باعث بنی ہے کہ تو خدا کے مقابلے میں اس قدر جرأت اور گستاخ ہو گیا ہے؟ فرعون کہنے لگا، گویا تم بھی اس زوجہ حزقیل کی طرح دیوانی اور پاگل ہو گئی ہو۔ جناب آسیہ نے فرمایا کہ میں دیوانی نہیں ہوں، بلکہ میں خداوند متعال پر ایمان رکھتی ہوں کہ وہ میرا، تمہارا اور پوری کائنات کا خالق اور پروردگار ہے۔ فرعون نے جناب آسیہ کی والدہ کو بلایا اور کہا کہ تمہاری بیٹی دیوانی ہو گئی ہے۔ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ اگر اس نے موسیٰ کے خدا کا اقرار کیا تو میں اسے آگ میں جلا دوں گا۔ جناب آسیہ کی والدہ نے تنہائی میں جناب آسیہ سے بات چیت کی اور کہا کہ اپنی زندگی مت گنواؤ اور اپنے شوہر سے صلح کر لو۔ لیکن جناب آسیہ نے اپنی ماں کی ان فضول باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں ہرگز خداوند متعال کا انکار نہیں کروں گی۔ فرعون کے حکم سے جناب آسیہ کے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر کڑی دھوپ میں لٹا دیا گیا اور ان کے سینے پر ایک بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ بامشکل سانس لے رہی تھی۔
اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں ہلا کر ان سے مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے ان کا درد ختم ہو گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، بہشت میں میرے لیے ایک گھر بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ انہوں نے اپنا سر بلند کیا تو بہشت میں اپنے لیے ایک اچھا خوبصورت گھر بنا ہوا پایا اور مسکرانے لگیں۔ فرعون نے لوگوں سے کہا کہ اس عورت کی بہادری دیکھیں کہ اس سخت مشکل ترین سزا کے بعد بھی مسکرا رہی ہیں۔ بس اس کے بعد جناب آسیہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔